بڑا پلس یہ ہے کہ بے ایمان نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لیول پر دوستوں دشمنوں سب کو پورا علم ہوتا ہے. اس لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، چھوڑو بھی جانے دو یار، ہم نہ کریں گے پیار. پیسے سے اور دنیا داری سے ضرورت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد فل سٹاپ لگا دینا چاہیے. السلام علیکم ویورز. ریسنٹلی ایک بڑا خوبصورت کام ہوا ہے، بڑا دلچسپ کام ہوا ہے. یہ کالم میں نے اسی تناظر میں لکھا ہے. کالم کا عنوان ہے سیاست اور سلیقہ. نون لیگیوں کی مت ماری گئی ہے جو بغیر سوچے سمجھے عمران خان کو ناتجربہ کاری کے تانے دیتے ہوئے اپنی تجربہ کاری کے ڈھول پیٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ کب کا ان کے جبڑوں اور پنجوں سے 3 بار کا تجربہ ماں وزارت عظمیٰ چھین چکا ہے، اور اب سوائے نیب کے ان کو اور کوئی نہیں پوچھ رہا. پھرتے لندن کی سڑکوں پہ ہیں کیونکہ ان کا اصل تجربہ فرار کا تھا، اور وہ اس بار بھی ان کے کام آ گیا ہے. نون اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. یہ بگڑے ہوئے وہ بچے ہیں جو کھاتے ہیں اور غراتے بھی ہیں، اور جو گود میں اٹھائے اس کی گود گیلی کر دیتے ہیں. دلچسپ ترین بات یہ، جس کی طرف ابھی تک ہمارے ملک کے اہل دانش کا دھیان نہیں جا رہا، کہ عمران خان کے بارے میں مشہور تھا اور ہے کہ وہ اکھڑ مزاج ہے، کسی کی سنتا نہیں، سنگل ٹریک ہے. لیکن یہی ناتجربہ کار اکھڑ تو کہیں زیادہ متوازن اور عملیت پسند ثابت ہو رہا ہے، جو ثابت قدمی سے قدم بقدم آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی ہے. جبکہ جو 100% اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار اور ان کے پنگھوڑے میں پروان چڑھا، تیسری بار بھی خود اپنے پیروں پہ کلہڑا مارنے کے بعد سیکھنے سے آری ہے. چور نالے چتر والا محاورہ یاد آتا ہے، بنانا مال اور بننا نیلسن مینڈیلا. تو بھائی یہ تو قدرت کے بھی بارے میں نہیں. عمران خان کا سب سے بڑا پلس یہ ہے کہ بے ایمان نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لیول پر دوستوں دشمنوں سب کو پورا علم ہوتا ہے. اس لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، دوستوں دشمنوں سب کو پورا علم ہوتا ہے کہ کہاں کیسی وارداتیں ہو رہی ہیں. اوپر سے بندہ نخرے بھی دکھائے تو وہ برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا. یہ جو لوگ ہیں خود پھلتے پھولتے اور پھیلتے چلے گئے، ملک بیچارہ سمٹتا اور سکڑتا چلا گیا. تو ایسے میں جس کسی کے پاس بھی پوری معلومات ہوں گی، وہ کب تک برداشت کر سکے گا؟ کیونکہ معاملہ ملکی سالمیت کے سوال تک جا پہنچا تھا. میرے تو ایمان کا حصہ ہے، اور کئی بار کہہ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نالائق ترین حکمران بھی ہوں تو ملک چلتا رہے گا، بشرطے کہ حکمران صرف نااہل ہوں، لٹیرے، ٹھگ اور بددیانت نہ ہوں. لیکن یہاں تو دونوں نہیں، ہزاروں ہاتھوں سے اسے مسلسل لوٹا جاتا رہا. ورنہ پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی کچھ بھی نہ کرے، کوئی حکومت کچھ بھی نہ کرے، یہ ملک وائبل ہے. روکھی سوکھی سے لوگ کبھی محروم نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ جونکیں ایسی ہیں جنہوں نے نان سٹاپ لہو نوشی جاری رکھی. جونکوں کے بارے مشہور ہے کہ جونک اپنے پیٹ کا سائز دیکھے بغیر خون پیے چلی جاتی ہے، اور تب تک پیے چلی جاتی ہے جب تک اس کا پیٹ ہی پھٹ نہیں جاتا. سو ان کے پیٹ پھٹ گئے ہیں. اگر اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوں تو ایسے محاورے کبھی وجود میں نہ آئیں. یہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہر شخص کی نیڈ کے لیے سب کچھ وافر ہے، لیکن اس دنیا کے تمام تر وسائل
ایک لالچی کی گریڈ کے لیے بھی ناکافی ہوتے ہیں، اور یہ 100% درست ہے، کیونکہ لالچی جب ایک انکم بریکٹ کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو خود کو اس سے اگلی انکم بریکٹ کے قدموں پہ پاتا ہے، اور پھر بے چین بے قرار ہو کر اس اگلی انکم بریکٹ کا بیریئر توڑنے کی وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے اعلیٰ حاصل قیاس، اور یہ چکر شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ جو قناعت پسند نہیں ہوتا، جس کی اسپرچول ذات مسخ شدہ ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں رکتا۔ یہ پورے ملک میں یہ سارے بیریئرز توڑ گئے۔ میرا نہیں خیال ان 2 گھرانوں سے زیادہ دولت مند کوئی گھرانہ ہے۔ یہ چونکہ آف دا ریکارڈ ڈالروں میں کھرب پتی ہیں، اس لیے یہ آتے نہیں ہیں میگزینز وغیرہ میں ان کے ذکر، چونکہ ان کی ساری دولت زیر زمین ہے۔ یہ اپنا مقابلہ کرتے ہیں سعودی حکمرانوں سے، یہ اپنے مقابلے کرتے ہیں وہ برونائی کے امیر سے، اس لیے انہیں چین نہیں آتا۔ بہرحال کہ شیطانی آنت کی طرح لمبا ہوتا جاتا ہے، یعنی ایک انکم بریکٹ کے آپ ٹاپ پہ گئے، اگلی انکم بریکٹ جو ہے اس کے آپ باٹم پہ ہیں، پھر آپ وہ وارداتیں شروع کر دے تو پھر اس کے آپ ٹاپ پہ، اس طرح سے چلا چلتا۔ اچھا، بہت کم لوگوں کو ایک اچھے قلمکار کی طرح فل سٹاپ لگانے کا وجدان نصیب ہوتا ہے کہ بس بھائی بہت ہو چکا، اب ریلیکس اور انجوائے کرو اور بھریا میلہ چھوڑ کے اللہ اللہ کرو۔ شاید اسی کو قناعت کہتے ہیں، جو کم کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ اچھے خاصے لوگ زندگی بھر بھاگتے بھاگتے ہانپتے کانپتے کسی کھڈے میں جا گرتے ہیں، اوپر منو مٹی گر جاتی ہے، اور اس حادثے کو قبر کہتے ہیں۔ یا تو اتنا ہو کہ بندہ جوانی کے ساتھ ساتھ عمر خضر بھی خرید سکے، رہنے دو چھوڑو بھی جانے دو یار، ہم نہ کریں گے پیار۔ پیسے سے اور دنیا داری سے ضرورت کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد فل سٹاپ لگا دینے چاہیے۔ زندگی ہے کیا؟ نثار ناسک مرحوم نے کہا تھا، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لمحیں، ایک وہ اچھی سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر۔ ایک ہنستی کھیلتی خوشحال آسودہ فیملی ہو، چیزیں سموتھلی چل رہی ہوں، انسان کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا کریں، زندگی تو ہر زندہ کو ملتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ یہ جملہ یوں ہی مشہور نہ ہوتا کہ گھر میں اتنی دولت جمع کر لی کہ عزت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ بہرحال میں نے لفظ سلیقہ کا استعمال کیا ہے، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ سلیقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے اونٹ پر بنائے گئے انتہائی نفیس پیچیدہ دلکش جو نقش و نگار ہوتے ہیں، اس کو سلیقہ کہتے ہیں۔ اردو میں یہ اور معنوں میں ذرا استعمال ہوتا ہے، لیکن افسوس ہماری سیاست سلیقے سے محروم ہے۔